اس وقت آئے ہم خدا کے کلام کا مطالعہ آواز کے عنوان توبہ کا ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ کفارے کا دن ان گناہگاروں کی معافی کے لیے ہے جنہوں نے آسمان پر گناہ کیا تھا اور موت ان کا مقدر بنی۔ کفارے کے دن کے وسیلے سب لوگ اپنے تمام پچھلے گناہوں اور خطاؤں سے معافی حاصل کر کے خدا کا فضل پا سکتے ہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں کی معافی بخشتے ہیں کیونکہ ہم نے واقعی توبہ کی تھی۔ تو پھر ہماری توبہ کا کیا ثبوت ہے؟ متی 7 باب میں ذکر ہے کہ خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ خدا کو اے خداوند کہتے ہوئے آخری عدالت کے دن خدا کے تخت کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وہ یسوع سے کہیں گے، ہم نے تیرے نام سے نبوت کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نکالا اور کئی معجزے دکھائے۔ یسوع ایک خاص معیار کی بنیاد پر امتیاز کرتے ہیں کہ آیا وہ سچے ایماندار ہیں یا نہیں۔ یسوع نے کہا، خدا پر ایمان رکھنے والے خدا کے آئین و فرمان مانتے ہیں، مگر تم سب شرع کی مخالفت کرتے ہو۔ اے بے شرع لوگو، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ یوں خدا نے ایمانداروں کو بے ایمانوں سے الگ کیا۔ تو پھر کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ہم نے توبہ کی یا نہیں؟ یہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل معاملہ ہے۔ مختصراً توبہ کا ثبوت منادی ہے۔ جب 2000 سال پہلے یسوع زمین پر آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ نے واقعی توبہ کی ہے تو کیا کریں؟ سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کریں۔ خوشخبری کی منادی ایک ایسا عمل ہے جو ایک اور روح کی رہنمائی توبہ کو کرتا ہے۔ کسی کی رہنمائی توبہ کو کرنا آسان کام نہیں ہے۔ کچھ لوگ سچائی سنتے دکھائی دیتے ہیں لیکن خدا کے کلام کی نسبت دنیا میں دلچسپی لے لیتے ہیں، یا کچھ لوگ آسمان کی بادشاہی کو ایسی دنیا مانتے ہیں جس کا وجود نہیں ہے۔ خوشخبری کی منادی کرنا ہرگز آسان کام نہیں ہے۔ پالوس رسول نے منادی کرنے کو بچے کی پیدائش کے مشابہ ٹھہرایا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ کتنا مشکل ہے، لیکن منادی کرنے سے ہم زندہ ثبوت حاصل کر سکتے ہیں کہ آیا ہم نے توبہ کی ہے یا نہیں۔ خدا نے ہم سے کہا کہ خوشخبری کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کرو۔ اس لیے نہیں کہ خدا میں قابلیت نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم منادی کے دوران سچی توبہ کر سکتے ہیں۔ خدا نے کہا، مستعدی سے سچائی کی منادی کرو۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان الفاظ میں خدا کی مرضی ہے جو ہماری سچی توبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آئیں متی 4 باب 17 آیت دیکھتے ہیں۔ اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ صرف توبہ کرنے والے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کیا کوئی ہے جو بغیر توبہ کے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے؟ اسی لیے یسوع نے ہمیں توبہ کی ترغیب دی کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ رہی تھی۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کیا ہے؟ یہ ہمارے سب گناہوں کا اقرار کرنا اور آسمان پر اور زمین پر جانے انجانے میں سرزد ہمارے تمام غلط کاموں پر افسوس کرنا ہے۔ ہمارے گناہ جو بھی ہوں، صرف جب ہم مکمل توبہ کریں تو ہمارے لیے ابدی آسمان کا دروازہ کھلے گا۔ اسی لیے یسوع نے سکھایا کہ جب آسمان نزدیک ہو تو سب سے اہم بات توبہ کرنا ہے۔ تو پھر ہم کیسے توبہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم محض کہیں مجھے معاف کیجئے، یہ میری غلطی ہے، برائے کرم مجھے معاف کیجئے، کیا یہ کافی ہوگا؟ محض ہونٹوں اور منہ سے توبہ کافی نہیں ہے۔ متی 7 باب میں یہ لکھا ہے کہ
مجھے آئے خداوند کہنے والا ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ اگر کوئی یسوع کو آئے خداوند کہے تو کیا وہ ایماندار ہے؟ نہیں۔ یسوع نے صاف کہا تھا کہ جو کوئی آسمانی خدا کی مرضی پر چلے گا آسمان پر جا سکتا ہے۔ ایمان اندیکھا ہے، لیکن ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے خدا کے حکم ہمیں بخشے گئے ہیں۔ یہی بات توبہ پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ کون اپنی توبہ کو مکمل کر سکتا ہے؟ اس کی توبہ کا ثبوت کیا ہے؟ خدا کی نظر میں توبہ کا ثبوت یہ ہے کہ آیا ایک شخص خوشخبری کی منادی کرتا ہے یا نہیں۔ ہماری منادی کے وسیلے خدا ہماری توبہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ آئیں لوکا 24 باب 47 آیت دیکھتے ہیں۔ اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ جیسا کہ یہ کہا گیا ہے کہ سب قوموں میں منادی کی جائے گی، تو ضرور سب قوموں میں منادی ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ توبہ کی منادی کی جائے گی؟ منادی کے ذریعے ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ وہ آسمان پر تھے، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ آسمان سے گرائے گئے تھے۔ منادی کے بغیر کیا ہم انہیں ان کی پچھلی زندگی اور اگلی زندگی کے بارے میں سکھا سکتے ہیں؟ بغیر منادی کے ہم ہرگز انہیں کچھ بھی بتا نہیں سکتے۔ اس لیے زمین پر یسوع نے صبح سویرے کیا کیا تھا؟ صبح کی دعا کرنے کے بعد وہ قصبوں میں گئے تاکہ خدا کی بادشاہی کی منادی کریں اور توبہ کی ترغیب دیں۔ سچی توبہ کرنے والا محض اپنی نجات سے آسودہ نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی توبہ کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ توبہ کی منادی کرتا ہے۔ ہمارے وفاداری سے منادی کرنے کے لیے ہمیں اپنی پرانی انسانیت کو اتارنا اور نئی انسانیت کو پہننا چاہیے۔ افسیوں 4 باب 20 آیت سے دیکھتے ہیں۔ مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ پرانی انسانیت اتار کر نئی انسانیت پہننے کا عمل توبہ ہے۔ پرانی انسانیت اتارنے اور نئی انسانیت پہننے کے لیے خدا نے منادی کو عمل کے طور پر بنایا ہے۔ منادی کے دوران ہم ہر قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں، جیسے کہ ضدی لوگ، حلیم لوگ، سننے والے لوگ اور نہ سننے والے لوگ۔ اس دوران ہمارے کردار کی کھردری خاصیت ہموار ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ہم ماضی میں جھانکتے ہیں کہ ہم آسمان پر کتنے سرکش تھے۔ لوگ سرکشی سے یقینی سچائی کو سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لوگ جھوٹی اور نامعقول باتوں سے سچائی کو رد کرتے ہیں۔ یہ بہت افسوسناک ہے۔ پولس رسول نے کہا کہ منادی بچہ پیدا کرنے کی مانند ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں جو ہر کوئی خوشی سے کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک مشکل اور جرأت مندانہ کام ہے۔ اس لیے صرف کون منادی کر سکتا ہے؟ صرف وہ جنہوں نے توبہ کی ہے۔ پہلے تھسلنیکیوں 2 باب میں توبہ کرنے والوں کی نسبت کہا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہیں خدا نے مقبول ٹھہرایا ہے۔ خدا سے مقبول ٹھہرائے جانے کے لیے ہمیں اپنی بری پرانی انسانیت کو اتارنے اور نئی انسانیت میں پھر پیدا ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری توبہ مکمل ہو سکے۔ ہماری توبہ مکمل ہو چکی ہے۔ اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ ہم منادی کریں۔
آئیں پہلے تسلنیکیوں 2 باب 3 آیت سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ ہماری نصیحت نہ گمراہی سے ہے، نہ ناپاکی سے، نہ فریب کے ساتھ، بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی، ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں۔ وہ جنہیں خدا نے مقبول ٹھہرایا ہے، انہوں نے توبہ کی ہے یا نہیں؟ جنہوں نے توبہ کی ہے، خدا نے انہیں مقبول ٹھہرایا ہے۔ اور صرف وہ جنہیں خدا نے مقبول ٹھہرایا، ان کے سپرد کیا کیا ہے؟ بلکہ جیسے خدا نے ہم کو مقبول کر کے خوشخبری ہمارے سپرد کی، ویسے ہی ہم بیان کرتے ہیں، آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دلوں کو آزماتا ہے۔ آپ سب بے شمار لوگ خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اور توبہ کی ہے۔ ایمان اور توبہ، یہ دونوں چیزیں اندیکھی ہیں، تاہم خدا نے ایمان اور توبہ کو منادی کے وسیلے ظاہر کیا ہے۔ جو منادی نہیں کرتے، انہیں مکمل توبہ کیے ہوئے لوگ نہیں گردانا جا سکتا۔ جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو وہ اپنے پڑوسیوں، جان پہچان والوں اور دوستوں کی بھی یہ کہتے ہوئے حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ کو یوں زندگی نہیں گزارنی چاہیے، ہم آسمانی گناہ گار ہیں، ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے زمین پر گرائے گئے تھے، کیا ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے واپس آسمان پر نہیں جانا چاہیے؟ ایسا شخص یوں گردانا جا سکتا ہے جس نے سچی توبہ کی ہے۔ لوکا 24 باب میں یسوع نے کہا تھا کہ توبہ کی منادی یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں کی جائے گی، اس لیے ہمیں ضرور توبہ کی منادی کرنی ہے۔ ہمارے توبہ کرنے کے لیے خدا نے مختلف طریقے تیار کیے ہیں، جیسے کہ خدا کے احکام کو ماننا اور منادی کرنا۔ خدا ہماری مدد کرتے ہیں کہ ہم صاف ہوں اور اپنے برے کاموں کی درستی کریں تاکہ ہم بالغ ایمان پا سکیں۔ منادی ہمیں اس لیے بخشی گئی کہ ہم اپنی پرانی انسانیت اتار کر نئی انسانیت کو پہنیں۔ جب منادی کی بات کریں تو زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بیگ اٹھا کر لوگوں کو کتاب مقدس کی تعلیم دینا منادی ہے۔ منادی توبہ کا زندہ ثبوت اور سند ہے۔ کیا پہلے تسلنیکیوں 2 باب میں یہ واضح بیان نہیں کیا گیا تھا کہ سوا ان کے جو خدا سے مقبول ٹھہرائے گئے ہیں کوئی خوشخبری کی منادی نہیں کر سکتا؟ اس لیے یسوع نے مکمل توبہ کر لینے والوں کو منادی کرنے کے لیے کہا۔ آئیں متی 28 باب سے دیکھتے ہیں۔ متی 28 باب 18 آیت میں مرقوم ہے کہ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہاں یسوع نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ بپتسمہ کی ضرورت کسے ہے؟ یہ توبہ کرنے والے گناہ گاروں کے لیے رسم ہے۔ ان کو بپتسمہ دو سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی توبہ کو رہنمائی کرو۔ لوگوں کو بپتسمہ دیا جا سکتا ہے جب وہ توبہ کریں، تو پھر بپتسمہ لینے کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر انہوں نے سچی توبہ کی ہے تو وہ توبہ کو اپنے تک محدود رکھنے کی بجائے دوسروں کو توبہ کی منادی کریں گے۔ خدا کی نظر میں یہ سچی توبہ ہے۔ ایسے لوگ وہ ہیں جنہیں خدا نے مقبول ٹھہرایا ہے، صحیح؟
لوکا 15 باب سے آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ہم سچی توبہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ لوکا 15 باب 1 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ سب محصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں، اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ یسوع کو ستانے والوں کے غلط اندازوں کی اصلاح کرنے کے لیے یسوع نے انہیں توبہ کے بارے میں تعلیم دی۔ آئیں 11 آیت سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں چھوٹے نے باپ سے کہا، آئے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، آئے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ یسوع نے انہیں مصرف بیٹے کی تمثیل سکھائی۔ چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، آئے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے، اور اس نے وہ پیشگی لے لیا۔ وہ دور دراز ملک کو چلا گیا اور اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اس نے فوراً اپنا سارا مال کھو دیا۔ اسی وقت سارے ملک میں شدید کال پڑ گیا، اور حتیٰ کہ وہ اپنی گزر بسر بھی ٹھیک سے نہ کر سکا۔ اسے بامشکل سور چرانے کا کام ملا، لیکن وہ ایسے برے حالات میں تھا کہ سوروں کی پھلیوں سے بھی اپنا پیٹ نہ بھر سکا۔ اس نے سنجیدگی سے سوچا کہ میرے باپ کے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں وہ بھی نہیں کھا سکتا جو سور کھاتے ہیں، بلکہ میں بھوکا مر رہا ہوں۔ مجھے یہاں نہیں رہنا بلکہ باپ کے پاس جانا چاہیے۔ چونکہ وہ بیٹے کے طور پر واپس لوٹنے پر شرمندہ اور پشیمان تھا، اس نے اپنے باپ سے کہنے کا فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ اس لیے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں یسوع نے ہمیں بتایا کہ توبہ کیا ہے۔ اس لمحے کے لیے جب اس نے اپنے باپ کے پاس لوٹنے کا فیصلہ کیا تھا، کتاب مقدس کہتی ہے، پھر اس نے ہوش میں آ کر، اپنے ہوش میں آنے سے پہلے وہ کیسے زندگی گزار رہا تھا؟ اپنے باپ کو چھوڑ کر دور دراز ملک کو جاتے وقت اور اپنا مال بد چلنی میں اڑاتے ہوئے کیا وہ سمجھداری کا مظاہرہ کر رہا تھا؟ نہیں۔ کتاب مقدس صاف طور پر اس کا ذکر کرتی ہے۔ وہ ہوش میں نہیں تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے کیا کام کیا تھا؟ اسے اپنے باپ اور اپنے گھر کا خیال آیا۔ میں واپس جاؤں گا، مجھے مزید یہاں نہیں رہنا ہے۔ پہلے وہ اپنے ہوش گنوا کر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ آج اکثر لوگ اپنے ہوش گنوا کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کسی چیز کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہم نے اپنے حواس یکجا کیے، یعنی اپنے ہوش میں آئے، تو ہمیں یاد آیا کہ آسمان کی بادشاہی میں خدا کے خلاف گناہ کر کے ہم اس زمین پر گرا دیے گئے۔ تاہم خدا نے جلال کی راہ کھولی اور ہم سنگین گناہ گاروں کو اپنے بے انتہا فضل سے مخلصی بخشی۔ اس لیے ہم نے سوچا، اب سے آئندہ کو میری زندگی کا ہدف صرف آسمان کی راہ پر جانفشانی سے چلنا ہوگا۔
ہوش گنوا کر زندگی گزارنے والے لوگوں کو کیا چیز ہوش میں لاتی ہے؟ یہ منادی ہے۔ توبہ کا زندہ ثبوت منادی ہے۔ آپ سب، شاید آپ اپنے پڑوسیوں سے کہیں، خدا کا یہ کلام پیدائش کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب میں ہے، لیکن یہ سب منادی نہیں ہے۔ دراصل خدا آسانی سے اکیلے سب کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کس نے زمین کو بنایا ہے؟ ابتدا میں خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ خدا نے زمین پر سب جانداروں اور ساری کائنات کو بنایا۔ خدا نے 7 ارب لوگوں کو پیدا کیا تھا۔ تو پھر کیا خدا فوراً منادی کرنے کے قابل نہیں ہے؟ ان دنوں جب صدر فیس بک پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو یہ 1 سیکنڈ میں اس کے لاکھوں فالوورز کو پہنچ جاتا ہے۔ آج ایسے نظام ہمیں ایک دن میں عالمی گاؤں میں رہنے والے 7.6 ارب لوگوں کو ایک پیغام پہنچانے کے قابل بناتے ہیں۔ اب ہم ایسی چیزیں اپنی زندگیوں میں جدید سہولیات کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اگر خدا کی مرضی ہو، وہ آسانی سے ایک دن میں مکمل کر سکتے ہیں، لیکن خدا نے یہ کام کس کے سپرد کیا تھا؟ ابھی تک بولنے اور کتاب مقدس سے جفت آیات تلاش کرنے میں کمزور ہم لوگوں کے سپرد خدا نے یہ کام کیا تھا۔ کس لیے؟ ہماری توبہ کے لیے۔ جب ہم اپنے پڑوسیوں کی توبہ کو رہنمائی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، آئیں توبہ کر کے نجات پائیں۔ کیا ہمیں مل کر آسمان پر نہیں جانا چاہیے؟ لوکا 15 باب 17 آیت بیان کرتی ہے کہ پھر اس نے ہوش میں آ کر، آخرکار وہ ہوش میں آ گیا۔ پہلے وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ سے کیا کہا تھا؟ جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھ کو دے دے۔ اس نے ایسا شرمناک کام کرنے کی جرات کی جسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باپ نے کچھ بھی کہے بغیر اسے اس کا حصہ دے دیا۔ کیا اس نے اسے کسی اچھے یا مفید کام میں استعمال کیا تھا؟ بالکل نہیں۔ اس نے اسے بد چلنی میں استعمال کیا۔ آخرکار اسے سور چرانے کا کام ملا، حتیٰ کہ اس نے اپنا پیٹ سوروں کی پھلیوں سے بھرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ کر سکا۔ وہ ایسے برے حالات سے دوچار ہوا۔ ٹھیک اس وقت کیا ہوا؟ وہ اپنے ہوش میں آ گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا، اس نے سوچا، میری موجودہ زندگی صحیح نہیں ہے، مجھے لوٹنا چاہیے۔ لیکن بیٹے کے طور پر واپس لوٹنے پر میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں اپنے باپ سے کہوں گا، مجھے بھی اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ یسوع نے تمثیل کے ذریعے بیان کیا کہ کیسے مصرف بیٹا اپنے باپ کے پاس لوٹا۔ پہلے بیٹا اپنے ہوش میں نہیں تھا، لیکن جب وہ ہوش میں آیا، وہ درست عقل پا سکا۔ یہ اہم موڑ توبہ کہلاتا ہے۔ الفاظ وہ ہوش میں آیا سے مراد ہے کہ وہ خدا کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ خدا کے بارے میں سوچنے لگا اور خدا کے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی زندگی کا مقصد تبدیل ہو گیا۔ اس کی پچھلی زندگی کا ہدف بد چلنی میں اپنا مال اڑانا تھا، لیکن یہ خدا کے طالب ہونے میں تبدیل ہو گیا۔ جب وہ لوٹا تو خدا نے اسے کیسے قبول کیا؟ آئیں 20 آیت سے دیکھتے ہیں۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا۔
اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا کیا تھا؟ مردہ تھا، اب زندہ ہوا۔ پہلے وہ مردے جیسا تھا۔ اس نے سوچا، میں زیادہ پیسہ کماؤں گا اور بد چلنی میں اسے اڑاؤں گا، میں ذرا آرام و لطف کا مزہ اٹھا لوں۔ پہلے اس کی زندگی کا یہ ہدف تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ کو ڈھونڈا اور اپنے گھر کا خیال کیا اور ہدف بنایا کہ میں واپس لوٹوں گا۔ اسے دیکھ کر اس کے باپ نے کیا کہا تھا؟ میرا بیٹا جو مردہ تھا اب زندہ ہے۔ آپ سب، یہ توبہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم اپنے خدا کے پاس لوٹتے ہیں۔ اس میں خدا، گھر اور آسمان کی بادشاہی کے علاوہ کوئی اور خیالات نہیں تھے۔ جب وہ اپنی راہ کو لوٹا تو اسے بتایا گیا کہ میرا بیٹا جو پہلے مردہ تھا اب زندہ ہے، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا ملا ہے۔ آج ہم کیسے مردہ روحوں کو ڈھونڈتے اور بحال کرتے ہیں؟ منادی کے وسیلے، صحیح؟ اسی لیے خدا نے ہمیں منادی کا موقع بخشا ہے۔ منادی کرنا توبہ ہے۔ منادی محض منادی کرنا نہیں بلکہ توبہ کرنا ہے۔ توبہ کا زندہ ثبوت کیا ہے؟ خدا کے سامنے ہم کیسے اپنی سچی توبہ دکھا سکتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں، اس خوشخبری کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کرو۔ اگر تمہیں مکمل طور پر توبہ کا احساس ہوا ہے تو یہ کام کرو۔ طالب علموں کو اسکول میں منادی کرنی چاہیے، فوجی اراکین کو اپنی بیس پر، کام کرنے والوں کو کام پر، اور گھریلو خواتین کو اپنے پڑوسیوں اور کسی کو بھی منادی کریں۔ ہماری زندگیوں میں کیا ہمارے گرد بے شمار کھوئی ہوئی روحیں نہیں ہیں؟ کیا زیادہ تر لوگ مصرف بیٹے جیسی زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں رکھتے؟ ہمیں انہیں آسمان کے بارے میں بتانا چاہیے۔ جیسے جیسے سال گزرتے ہیں اور لوگ 20 سے 30، 30 سے 40 اور 40 سے 50 یا 50 سے 60، 60 سے 70 اور 70 سے 80 کی دہائیوں میں بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں تو وہ اپنے مستقبل کے بارے میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ ان کا مستقبل صرف تاریک ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں، او صرف موت میری منتظر ہے۔ اس لیے امید کے بغیر یہ کتنا المناک ہے۔ تاہم ہم اپنے بارے میں کیا کہیں گے؟ چاہے ہم 60 کی دہائی گزر جائیں اور 70، 80 یا 90 کی دہائی کے ہو جائیں، یہ کہتے ہوئے کہ واہ، آسمان کی بادشاہی واقعی نزدیک ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، کیا ہم نہیں ہوتے؟ ہم جلد باپ کو دیکھیں گے۔ ساتھ ہی جب ہم آسمان پر جائیں گے تو پطرس سے ملیں گے اور ایلیا اور داؤد کو دیکھیں گے۔ خدا ہمیں کیسی بڑی برکات و امید دیں گے۔ اس دنیا کے لوگوں کی زندگی کا انجام اور ہماری زندگی کا انجام قطعی مختلف ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا، چونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے تو سچی توبہ کی زندگی گزارو۔ ہمارے پڑوسیوں میں سے کئی ایسے ہیں جو نجات کی راہ پر نہیں آئے، جو اب تک خدا اور آسمان کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہمیں انہیں ضرور بتانا ہے کہ ان کے پاس مستقبل کی امید ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم انہیں بتائیں گے کہ زمین پر زندگی سب کچھ نہیں ہے بلکہ آسمان کی زندگی بھی ہوتی ہے، تاکہ ہم اس امید میں خوش و شادمان ہو سکیں۔ ہمیں اس قیمتی موقع کو ہرگز کھونا نہیں چاہیے۔ توبہ کریں اور خدا کے پاس آئیں۔ آئیں لوکا 3 باب 8 آیت سے دیکھتے ہیں۔
بس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ تو پھر توبہ کا یعنی توبہ کے موافق پھل کا ثبوت کیا ہے؟ یسوع اور ایمان کے بہت سے آباء و اجداد بار بار کہتے ہیں کہ منادی کرنا ہی راستہ ہے۔ جیسے ہی پولس رسول نے توبہ کی تو اس نے کیا کیا تھا؟ وہ یہودیوں کے پاس گیا جن کے پاس وہ جایا کرتا تھا اور کہا یسوع خدا ہے جو اس زمین پر آئے، وہ مسیح ہے۔ منادی وہ پہلا کام تھا جو اس نے کیا تھا۔ جیسے ہی یسوع نے بپتسمہ لیا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ کہتے ہوئے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، کیا وہ منادی کرنے نہیں نکلے تھے؟ ہم ایک بار پھر ذہن میں رکھیں کہ ان آخری دنوں میں منادی کرنا توبہ کا ثبوت ہے۔ کیوں خدا نے نرسنگوں کی عید، کفارے کا دن اور عید خیام کو اس ترتیب میں رکھا تھا؟ یہ توبہ کرنے والے شخص کے لیے ہے کہ وہ اپنی توبہ کا ثبوت دکھائے۔ اس لیے عید خیام کا 7 دن کا منادی کا ہفتہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ زیادہ روحوں کو بشمول ہمارے پڑوسی، دوست، احباب کو خوشخبری یہ کہہ کر پہنچا سکیں کہ توبہ کریں اور مل کر آسمان پر جائیں۔ خدا کو اپنی سچی توبہ ثابت کرنے کا یہی ایک موقع ہے۔ مجھے امید ہے کہ آنے والی عیدیں خدا سے کثرت سے روح القدس حاصل کرنے کا قیمتی موقع ہے اور خدا کا شکر ادا کریں۔ اس کے ساتھ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔